اگر یہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے تو یہ بات یقینی ہے، اس لیے کہ وہ جس طرف بھی چلے جائیں گے وہ ہاں حکومت بنے گی، اور اگر ان کے رابطے کوئی ٹھوس ہوتے ہیں، مٹیریلائز ہوتے ہیں، تو پھر شہباز شریف تو نہیں بن سکیں گے وزیر اعظم، پھر ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ان کے رابطے۔ لیکن یہ کہ زرداری صاحب کا یہ نہیں ہے فارمولہ، زرداری صاحب کا فارمولہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو مل کر ایک وسیع البنیاد قومی حکومت بنانی چاہیے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ کہاں کہاں پر کیسے کیسے برف پگھلتی ہے اور ایک ساتھ کیسے لوگ اقتدار میں بیٹھتے ہیں، کون اس کا مخالف رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی باتیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی طے ہوں گی۔ لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہم لغاری صاحب کہ عمر ایوب صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے؟ دیکھیں، ایک تو سیٹوں کا فیصلہ ہونا ہے، اگر تب تک کہ اسمبلی کا اجلاس ہو، اس سے پہلے اگر سیٹوں کے فیصلے ہو جائیں۔ ایک ہمارے سامنے کی میں بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 1970 کے الیکشن میں جس حلقے میں ہم رہتے تھے، اس یہاں کراچی میں نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد کا حلقہ، وہاں سے محمود اعظم فاروقی کے جیتنے کا اعلان ہوا تھا، کوئی 200-250 ووٹوں کے فرق سے وہ جیت رہے تھے۔ وہ ان کے مخالف مولانا محمد شفیق کاروی چلے گئے ٹریبونل میں، پھر کورٹ میں، تو یہ ہوا کہ وہ سیٹ کبھی محمود اعظم فاروقی کے پاس ہوتی تھی، کبھی مولانا محمد شفیق کاروی کے پاس ہوتی تھی، اور یہ ٹریبونل فیصلہ کرتا تھا کہ جناب یہ کاروی صاحب جیت گئے، پھر کورٹ میں جا کر پھر محمود اعظم فاروقی جاتے تھے، پھر آگے کسی اور کورٹ میں جا کر وہ مولانا شفیق کاروی آ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ایک سیٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو درجنوں سیٹوں کا معاملہ ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سیٹیں جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں تو حکومتیں بھی بدلتی رہیں گی، یہ ٹریبونل اور عدالتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے نا، اور یہ افسوسناک ہے معاملات جو ہے وہ اس میں کورٹس میں جانا زیادہ مناسب نہیں ہے۔